إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. معزز حاضرین، عزیز طلباء، اس سے قبل میں نے آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت سازی کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی تھیں. آج میں چاہتا ہوں کہ میری گزشتہ بات کے جو دلائل ہیں ان کی جو اساس اور بنیاد ہے ان دلائل میں سے بعض کا تذکرہ آپ کے سامنے اس نیت اور اس مقصد سے کروں کہ یہ دلائل آپ کے ارادے میں تقویت، آپ کی ہمت میں استحکام اور آپ کی نیت میں پختگی پیدا کریں، آپ کے قدم میں استقامت اور آپ کے ارادے میں ثبات پیدا ہو. اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے میں ان دلائل کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان دلائل کو ہمارے قلوب و اذہان میں بٹھا دے اور انہیں ہماری زندگی میں جلوہ فگن کر دے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز تاخیر سے آئے پڑھانے کے لیے. کافی دیر ہو گئی، صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں نماز کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو آپ نے سوال کیا صحابہ کرام سے، کیا تم مسجد میں ایسے ہی بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہو؟ نماز کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس مسجد میں ہمارے وجود کا صرف ایک سبب ہے اور وہ ہے نماز کا انتظار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی دوسرا اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے.
اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں کوئی دوسرا انسان یا کوئی دوسری قوم اس وقت نماز کا انتظار نہیں کر رہی ہے۔ اور تم سن لو کہ نماز کا یہ افضل ترین وقت ہے، اور میں تمہیں اسی وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا اگر تم پر یہ دشوار اور مشکل نہ ہوتا۔ یاد کر لو کہ یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں اس وقت آسمان پر، یہ ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ستاروں کا وجود آسمان کے وجود کے لیے امان اور حفاظت کی دلیل ہے، اور جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، تو آسمان سے اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے اس کو ختم اور فنا کر دینے کا، وہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اور میرا وجود تمہارے لیے، میری پوری امت کے لیے سبب امان اور سبب صیانت و حفاظت ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میری امت سے اللہ رب العالمین نے جن فتنوں کا وعدہ کیا ہے وہ وعدے اللہ رب العالمین ظہور فرما دے گا۔ گویا کہ میرا وجود اور میری امت کو درپیش آنے والے مسائل کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، میری وجہ سے میری امت کو اللہ رب العالمین نے حفاظت دیا ہوا ہے، اور جب میں چلا جاؤں گا تو حفاظت کا یہ بند ٹوٹ جائے گا۔ میرے صحابہ میری امت کے لیے امان اور حفاظت ہیں۔ صحابہ کرام کا وجود امت کو فتنوں سے بچانے کا ایک ذریعہ اور ان کی حفاظت کا ایک سامان اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ یہ صحابہ کرام جب ختم ہو جائیں گے تو میری امت سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ امت سے جو وعدہ کیا گیا ہے فتنے کا، آزمائش کا، امتحان کا، گمراہی میں پڑ جانے کا، صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا، فرقوں اور ٹولیوں میں بٹ جانے کا، تو یہ وعدہ اللہ رب العالمین کا پورا ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام کے وجود کے بعد دنیا نے دیکھا کہ امت کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نماز میں انتظار کرنے کی وجہ سے کہا کہ اس روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی دوسرا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روئے زمین پر تم سے بہتر کوئی دوسری قوم موجود نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں تم سے اعلیٰ، تم سے ارفع اور تم سے برتر کوئی دوسری قوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عمل ہے نماز کے انتظار کرنے کا، یہ دنیا کا افضل ترین عمل ہے، اور جو اس عمل کا حامل انسان ہو، جو اس عمل پر کاربند انسان ہو، وہ انسان دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ترین انسان ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو بھلائی، آپ کی جو بہتری اور آپ کی جو برتری ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں پنہاں ہے۔ اس ارشاد سے عقل مند انسانوں کو یہ سمجھنے میں دشواری نہیں کہ راتوں کی نیند خراب کر کے بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں خود کو منہمک اور مشغول رکھنا، جبکہ دنیا کے دوسرے انسان اپنی دنیاوی ترقیوں اور دنیاوی تمدنوں کو سمیٹنے میں، دنیا کے دوسرے انسان اپنی دنیاوی زندگی کے سنوارنے کے سامان کرنے میں، دنیا کے دوسرے انسان اپنے تمدن کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرنے میں اپنا یہ وقت صرف کر رہے ہیں، مگر تم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جو یہ عمل انجام دے رہے ہو، یہ دنیا کی دوسری قوموں سے بہتر اور برتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ گویا کہ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنے والے انسان دنیا کے سب سے بہتر انسان ہیں، ایسا کرنے والے انسان دنیا کے سب سے برتر انسان ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ علم حاصل کرنے والے لوگ، علم کی تلاش میں اپنے آپ کو وقف کر دینے والے لوگ، علم کے لیے اپنے آپ کو فدا اور فنا کر دینے والے لوگ اس مخلوق کے سب سے بہتر اور سب سے افضل لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث میں بسند حسن ثابت ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع،
جو اللہ رب العالمین کی راہ میں طلب علم کے لیے نکلا تو وہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں ہے، یہاں تک کہ وہ واپس چلا جائے۔ یہ فی سبیل اللہ کا مفہوم آپ سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کی راہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مجاہد کے فضائل، مجاہد کے ثواب اور میدان کارزار میں نکلنے والے کے لیے جو بشارتیں دی گئی ہیں، ان بشارتوں کا ایک جز ایسے انسان کو حاصل ہوگا جو اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ کی راہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے ہم رکاب ہوا کرتی ہے، اس کے ہمراہ ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک انسان کے شرف اور مفخرہ کے لیے کافی اور وافی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جانکار اور نہ جاننے والے، عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بصیغہ استفہام انکاری یہ جملہ بیان فرمایا ہے کہ ہر باشعور انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ علم اور جہالت ایک درجے میں نہیں رکھے جا سکتے۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کو ایک کیٹیگری میں سمیٹا نہیں جا سکتا، اسی لیے رب العالمین نے کہا کہ دونوں ہرگز کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کی برتری نہ بے علم والوں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند کی فضیلت دوسرے تمام راتوں کے چاند پر ہوتی ہے، یا دوسری تمام راتوں پر 14ویں کی رات کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اس چاند کی وجہ سے جب چاند مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ علم اور اس کے مقام و مرتبہ کو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومنوں اور عالموں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اے انسانوں، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان کی راہ اپنائی ان کو، اور پھر اہل ایمان میں سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان کو اللہ رب العالمین درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو پوری دنیا انسانیت میں افضل ترین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور ایمان لانے والوں میں افضل ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے حصول علم کی راہ اپنائی۔ ایسے لوگوں کو رب العالمین نے کہا کہ ہم ان کو رفعت درجات کی بلندی عطا کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو عرض کرنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بہتر کیوں ہیں، ہماری تہذیب سب سے برتر کیوں ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہا کہ ہم کو پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تہذیب و تمدن دنیا کی سب سے بہتر اور سب سے نمایاں تہذیب ہے، اور ہم دنیا کے سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ افضل ادنا کی نقالی کرے، اعلیٰ ادنا کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی کوشش کرے تو یہ زمانے کی بلعجبی نہیں ہوگی۔ اگر ایک برتر انسان اپنے سے کمتر انسان کو اپنا مطمع نظر قرار دے کر کے اس کے حرکات و سکنات کی نقالی پر اپنے آپ کو آمادہ کر لے تو یہ معکوس حالت نہیں ہوگی، اسے زمانے کی ستم ظریفی کا نام نہیں دیا جائے گا، یقیناً دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی بات ہے اور دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لینے کی بات ہے کہ یہ جن کے عادات و اطوار اور جن کے طور طریقوں کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں، وہ ادنا تہذیب کے حامل ہیں، وہ تمدن و ثقافت کے اعتبار سے ہم سے فروتر اور فرومایہ ہیں، وہ ہمیں نہیں دے سکتے۔ اگر ہے تو ہمارے پاس ہے، اگر ہے یہ ثروت، اگر ہے یہ دولت تو اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، اس لیے ہم دینے والے ہیں، ہم اثر انداز ہونے والے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے مؤثر بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اثر انگیزی کے لیے، تاثر پذیری کے لیے، دوسروں کی نقالی کے لیے، دوسروں کے چبائے ہوئے لقموں کو چبانے کے لیے اور دوسروں کی حرکات و سکنات کی نقالی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں نہیں پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ یہ بات سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ یہ مقام و مرتبہ کا انسان جسے اللہ رب العالمین اوج ثریا پر بٹھانا چاہتا ہے، وہ انسان خود کو تحت ثرى میں ڈالنا چاہے تو کیا نام دیا جائے گا؟ اگر انسان کو اللہ رب العالمین علو، رفعت اور سرفرازی سے نوازے اور وہ انسان خود کو ذلت اور پستی کے غار میں ڈھکیلنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لے جائے تو ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ ایسے انسان کی سعادت کو کون سا نام دیا جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ آپ سنو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟
آپ کا دماغ کس بھول بھلائیوں میں بھٹک رہا ہے، کس وادی میں آپ نے اپنی فکر کو نیلام رکھ دیا ہے؟ ذرا سنو تو کہ رب العالمین آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ رب العالمین آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اے صحابہ کرام، ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت کے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں، اگر یہ دنیا والے ایسا ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، اگر یہ دنیا والے ایمان میں وہی چاشنی، وہی حلاوت اور وہی طرز عمل پیدا کریں جو تمہارے ایمان کی شان ہے، تب یہ جا کر کے ہدایت یاب ہوں گے۔ اگر یہ لوگ ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، تب یہ لوگ ہدایت سے بہراور ہوں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایسے ایمان نہیں لاتے جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ کبھی ہدایت سے بہراور نہیں ہو سکتے۔ اگر انہوں نے ایمان میں تمہاری جیسی شان پیدا نہیں کیا، اگر ان کے ایمان میں تمہارے ایمان کی جھلک نہیں پائی جاتی، اگر ان کے ایقان میں تمہارے ایقان کا عکس نمایاں نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہدایت یاب نہیں ہو سکتے۔ کون سا ایمان، کون سا اذعان، کون سا یقین؟ وہ جو صحابہ کرام کو ملا تھا، وہ جو صحابہ کرام کے ورثے سے منتقل ہوتے ہوتے آج 1400 سال کے بعد ہمارے قلوب و اذہان تک اللہ رب العالمین نے پہنچایا ہے، وہ اذعان و ایمان جو اللہ رب العالمین نے آج ہمارے دلوں میں پیدا کر کے ہمیں جس سے بہراور کیا ہے، اگر ہم اس کو الٹ دیں تو ہماری شان کے مطابق یہ بات بنے گی، ہمارے مقام و مرتبہ کے لائق یہ بات ہوگی، تو وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے کسوٹی قرار دیا تھا، وہ کسوٹی الٹ جائے تو غلطی کس کی ہے؟ بجائے اس کے کہ ہماری ذات، ہماری شخصیت، ہمارا علم اور ہماری معرفت دوسروں کو آئینہ دکھائے، ہم خود دوسروں کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگیں، ہم خود دوسروں سے روشنی حاصل کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کر لیں، یہ دانش مندی کی بات ہوگی یہ بات عقل مندی کی؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم یہ ہو، تم اوج ثریا پر ہو، تم بلندی پر ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، اور ہم کہاں کھوئے گئے؟ ہم نے اپنی شخصیت کو کہاں گنوا دیا؟ ہم نے اپنی شناخت کو کس جگہ نیلام کر دیا؟ ذرا سمجھیے کبھی سنجیدگی کے ساتھ، سوچئے کبھی اس پر، غور کیجئے، اور پھر یہ جو پیوند کاری کی جاتی ہے، یہ جو ہم پیوند کاری کرتے ہیں اپنے لباس میں، اپنی سیرت میں، اپنے چال ڈھال میں، اپنے طرز عمل میں، اپنے بود و باش میں، اور دوسروں کی خاطر خود کو مرعوب کر لینے میں، دوسروں کو دیکھ کر شکست خوردگی کا شکار ہو جانے میں، دوسروں کی وجاہت و ثروت سے اپنے آپ کو مرعوب کر لینے میں، ذرا سوچئے کہ اس کی گنجائش بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ یقیناً نہیں بنتی، اور ہرگز نہیں بنتی۔ ایک بات اور سمجھ لو آپ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں برتر، بہتر اور اعلیٰ اور ارفع قرار دیا ہے، ایک تو اسلام کی وجہ سے، دوسرے اسلام لانے کے بعد حصول علم کی وجہ سے، علم کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر دینے کی وجہ سے، اعلیٰ قسم کے تہذیب و تمدن کا حامل ہونے کی وجہ سے، اعلیٰ شکل میں ثقافت و حضارت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ مگر تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ آج دنیا میں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ترقی، تمدن، تہذیب، حقوق کی حفاظت اور دنیا میں پتہ نہیں کتنے کتنے نعروں کے ساتھ عجیب ہنگامہ برپا ہوا ہے، ایک قسم کا شور مچا ہوا ہے پوری دنیا میں، ترقی کا، تمدن کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، ایٹم بم کا، میزائل کا، اور اس طرح کے دوسرے پتہ نہیں کتنے نام آئے دن سننے میں آتے ہیں، جو بار بار اخبارات اور میڈیا کی زینت بنتے ہیں، جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، اس قدر کثرت سے دہرائے جاتے ہیں کہ سننے والا ان سے متاثر اور مرعوب ہوئے بنا نہیں رہتا، الا ہی کہ جسے اللہ رب العالمین نے ایمانی قوت سے بہراور کیا ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام ترقیوں کے باوجود، ان تمام حضارتوں کے باوجود، ان تمام چکا چوندھ حیران کن امور کے باوجود یہ دنیا پستی کی تہ میں کیوں جا رہی ہے؟ اعلیٰ اخلاقی قدریں پامال کیوں ہو رہی ہیں؟ انسانیت اور مانوتا کا جنازہ سر عام کیوں نکالا جا رہا ہے؟
آج اخلاق و تمدن کے نام پر جس قدر بے حیائی اور بدتمیزی کا سیلاب برپا کیا جا رہا ہے، آخر وہ کیوں ہو رہا ہے؟ دوسروں پر ظلم و زیادتی کی یہ دروازے چوپٹ کیوں کھول دیے گئے ہیں؟ دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کی یہ ناروا لہریں کیوں موجیں مار رہی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک ہر ایک انسان چیخ رہا ہے، ہر طرف آہو بکا مچی ہوئی ہے، ہر طرف ایک ہنگامے آہو وہ سنائی دے رہا ہے؟ کیوں آخر ایسا ہے؟ علم لوگوں نے حاصل کیا، علم والے بن گئے۔ آپ کو ایسے ممالک ملیں گے دنیا کی فہرست میں جہاں تعلیم کا گراف 100%، تعلیم یافتہ لوگ 90%، تعلیم یافتہ لوگ آپ کو 80% لوگ ملیں گے۔ ایسے ممالک دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود ان ممالک کی انگلیاں انسانیت کے خون میں مکمل طور سے کیوں ڈوبی ہوئی ہیں؟ ان کے چنگل سے آج بھی خون رستا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ آج بھی ان کے دانتوں سے انسانیت کا خون ٹپکتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ آج بھی وہاں حقوق انسانی کی پامالی کا جو منظر دنیا پیش کر رہی ہے وہ انتہائی گھناؤنا کیوں بنا ہوا ہے؟ آج ان تمام چیزوں کے باوجود انسانیت ماتم کیوں کر رہی ہے؟ آج ان تمام چیزوں کے باوجود مشرق سے لے کر مغرب تک جدھر نظر اٹھاؤ، میں اسلام اور غیر اسلام کی تمیز نہیں کرتا، میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز نہیں کرتا، میں بلا تمیز یہ بات کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کیوں مچا ہوا ہے؟ ہر طرف لوگ حیرانی اور سرکردگی کا شکار کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے، اس کے باوجود یہ پستی کیوں نظر آ رہی ہے؟ کسی انسان کو سکون و چین کی زندگی بسر کرنے کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ انسان اپنی جان اور اپنی مال کو محفوظ کیوں تصور نہیں کرتا؟ محفوظ پناہ گاہوں میں زندگی گزارنے والے انسان، انتہائی زیادہ دیو ہیکل قلعوں میں بند رہنے والے انسان، وہ لوگ جن کی سیکورٹی کے لیے روزانہ اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، ایسے انسان بے چینی کی نیند کیوں سوتے ہیں؟ کون سا خوف ان کے دل و دماغ پر سوار ہے؟ کس چیز نے ان کی اس زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے؟ کس ڈر اور خوف سے وہ سہمے ہوئے جینے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں؟ کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے؟ وہ علم والے بھی ہیں، معرفت والے بھی ہیں، دنیا کو ایک نظام دینے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو جدید عالمی نظام کی بات آج آپ سن رہے ہو پوری دنیا میں ہر انسان کی زبان سے، جدید عالمی نظام بنانے والے یہ انسان، دنیا کو جدید عالمی نظام دینے والے یہ مخلوق خود سراسیمہ کیوں ہے؟ خود در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر اپنے آپ کو مجبور کیوں پا رہی ہے؟ ہاں میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ دنیا آج علوم و فنون کی ترقی کے باوجود تحت الثری میں جا رہی ہے۔ یہ دنیا آج تمدن و حضارت کی ہزار ترقیاں طے کرنے کے باوجود حضیض ذلت اور ذلت کی انتہائی اتھاہ گہرائی میں گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کیوں آخر؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ سن لو، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ علم رب العالمین کی بندشوں سے، رب العالمین کے قوانین سے، رب العالمین کے نظام سے آزاد علم حاصل کیا۔ انہوں نے جو علوم و فنون طے کیے وہ علوم و فنون رب العالمین کی چاہت اور اس کے دین کے مطابق طے نہیں کیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ منافقت کا شکار ہو گئے، یہ اپنوں اور غیروں کی تمیز کرنے کے مرض میں مبتلا ہو گئے، یہ اسلام اور غیر اسلام کی تفریق کے ناطے خود کو ہلاکت کے دہانے پر کھڑا کرنے پر مجبور اپنے آپ کو پاتے ہیں، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ رب العالمین نے اسی لیے اعلان کیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد 5 آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ پڑھنے کا جو حکم ہے وہ علم، وہ تمدن کیسے حاصل کیا جائے؟ علم جب رب کے نام سے آتا ہے، علم جب شریعت کی طرف سے آتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہوتا ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مگر جب علم انسان کی طرف سے آتا ہے، جب علم انسان بناتا ہے، جب علم شیطان کی طرف سے آتا ہے، جب علم ربانی قانون سے معارضہ کرتے ہوئے آتا ہے، جب علم اللہ کی شریعت سے بغاوت پر مبنی ہوتا ہے، جب علم اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین سے اوپر اٹھ کر بنایا جاتا ہے، تب وہ فساد برپا ہوتا ہے جو آج زمانے میں نظر آ رہا ہے۔
وہ تباہی برپا ہوتی ہے جس کا نظارہ ہم میں سے ہر باشعور انسان اپنے دماغ کی آنکھوں سے، اپنی فکر کی آنکھوں سے، اپنے شعور کی آنکھوں سے کر رہا ہے آج۔ لیکن جب مسلمان اور دنیا کا کوئی بھی فرد علم حاصل کرتا ہے ربانی نظام کے مطابق، جب انسان علم حاصل کرتا ہے ربانی قوانین کے مطابق، جب انسان علم حاصل کرتا ہے ربانی شریعت کے مطابق، تو اس دنیا میں اور آسمان نے زمین نے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ میں آپ سے مثالیں زیادہ دوں، شاید ٹائم گزر جائے، مگر میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں، آپ سنو۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہا کہ طہرنی یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے بدکاری کر لیا ہے۔ بار بار آپ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، کوئی جواب اور کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، اور بار بار وہ اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ بعد میں تحقیق کیا آپ نے، کہیں یہ آدمی پاگل تو نہیں، کہیں یہ آدمی نشے میں مست اور دھت تو نہیں ہے؟ اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ نہ تو یہ آدمی مجنون اور پاگل ہے اور نہ ہی یہ آدمی سکران نشے میں مست ہے، تب آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو، لے جاؤ اسے سنگسار کر کے اس کی زندگی کو ختم کر دو۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ نے دیکھا اور ان آسمان کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح سے معاذ بن مالک کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ وہ معاذ بن مالک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بدکاری کا صدور دنیائے انسانیت کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، ان کے جرم کا اعتراف اور ان کے جرم کا علم اس اوپر والی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ مجرم کو پتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، مگر پوری دنیا کا قانون، دنیا کا نظام اس جرم سے ناآشنا، بے پرواہ اور سویا ہوا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ پولیس کا ڈنڈا اور انٹیلیجنس کی گرفت وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ کون سی چیز ہے جو ان کو مجبور کر کے لائی کہ وہ آئے اور اپنی جان کا نذرانہ دربار نبوت میں پیش کرے؟ ذرا سوچو کبھی، اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل لمحہ وہ ہے جب انسان یہ محسوس کر لے کہ میں اپنی جان گنوانے جا رہا ہوں۔ انسانی زندگی کا سب سے زیادہ صبر آزما مرحلہ، سب سے زیادہ مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اسے یہ فیصلہ کرنا پڑے، جب وہ یہ جان جائے کہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، میری جان میرے جسم سے الوداع کہنے والی ہے۔ وہ انتہائی دقت آمیز مرحلہ ہوتا، ورنہ آپ سمجھ لو اس دنیا میں جتنے جرائم انجام دیے جاتے ہیں ان سب کے پس پردہ یہی تصور کار فرما ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کی حفاظت ہونی چاہیے، انسانی جان کو محفوظ رکھنا چاہیے، مجھے مرنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے قانون توڑا جاتا ہے، اسی لیے جرائم انجام دیے جاتے ہیں، اسی لیے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، اسی لیے دوسروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ تو کون سی چیز تھی وہ، کون سی قوت تھی، کون سا وہ ایٹم بم اور اس کا خوف تھا جس نے معاذ بن مالک کو دربار نبوت میں حاضر کیا؟ وہ آپ سمجھو اور اس پہ غور کرو، وہ صرف اس علم کا نور تھا، وہ صرف اس علم کی برکت تھی جو دربار نبوت سے ایسی نفوس قدسیہ کو حاصل ہوئی۔ وہ علم انسان کو یہ تہذیب و تمدن دیتا ہے، وہ علم انسان کو یہ متانت و شرافت سکھاتا ہے، وہ علم دوسروں کے حقوق کی اس طرح پاسداری کرنا سکھاتا ہے۔ آپ سنو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ایک مرتبہ عمر بن خطاب اور ابو بکر اس دنیا کے انبیاء کے بعد دو افضل ترین انسان، ان سے بہتر انبیاء کے بعد نہ کوئی کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک ان سے بہتر کوئی پیدا ہوگا۔ ان دونوں انسانوں میں کچھ کہا سنی ہو گئی، کسی بات پر دونوں میں انبن ہو گئی، دونوں میں نزاع پیدا ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، احساس ہوا دوسرے کو، فوراً آ کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی طلب کی، عمر مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کیا۔ کہا میں نہیں معاف کرتا، آپ نے زیادتی کیا، میں معاف نہیں کرتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے دربار نبوت میں آئے،
کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے زیادتی کیا عمر کے ساتھ، مگر مجھے احساس ندامت ہوا، میں نے معافی طلب کی۔ عمر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنا مدعا عرض ہی کر چکے تھے کہ پھر عمر بن خطاب دربار نبوت میں ان کے پیچھے ہی حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ابو بکر، میں نے معاف کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے لغزش ہوئی، میں نے تمہیں معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ سخت ناراض ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے وہ لمبی بات بیان فرمائی جو حدیث میں موجود ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِصَاحِبِي، اور اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا۔ میرا محل شاہد یہ ہے کہ کون سا تصور تھا جس نے ابو بکر جیسی شخصیت کو عمر کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا؟ وہ کون سا احساس تھا جس نے عمر کو اپنے گھر میں چین نہیں لینے دیا، یہاں تک کہ وہ دربار نبوت میں حاضر ہو کر کے آ کر کے گڑگڑا رہے ہیں کہ میں نے غلطی کر دیا، مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے سے بھول ہوئی؟ کون سا تصور تھا؟ وہ کون سا علم تھا؟ وہ کون سی فکر تھی جو ان سب کو آمادہ کر رہی ہے یہ کہنے اور یہ سننے پر؟ ہوتا ہے احساس ایک پڑوسی کے حقوق کو غصب کرنے کے بعد بے چینی کا، کبھی یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اپنے پڑوسی ملک کو ہم نے بے چین کر رکھا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ہوتا ہے کبھی یہ شعور پیدا، یہ بے چینی کبھی اگڑائیاں لیتی ہے دل و دماغ میں؟ کون سی چیز یہ باتیں پیدا کر رہی تھی؟ کون سی چیز ان چیزوں کا سبب بن رہی تھی؟ اور پھر تاریخ کے واقعات اس جیسی مثالوں سے بھرے پڑے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب علم رب کے ذریعہ سے آتا ہے، جب علم شریعت کے قوانین کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے، جب علم ربانی تعلیمات کی روشنی میں حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کا ثمرہ یہ دنیا میں برپا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ دنیا میں یہ ہوتا۔ میں آپ سے عرض کرتا تو بات شاید بہت طویل ہو جائے گی، ورنہ ابو عبیدہ بن جراح کا وہ جو خراج وصول کیا تھا، ذمیوں سے حفاظت کے نام پر جو ٹیکس وصول کیا تھا، اور جب حفاظت سے فوج عاجز اور درمادہ ہو گئی تو ٹیکس کی واپسی کا وہ نادر واقعہ، نایاب واقعہ، بے نظیر واقعہ دنیا انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اور جب واپس کیا تو ٹیکس دینے والوں کی آنکھیں آپ دیدہ تھیں، وہ اپنا ٹیکس واپس لینے سے کترا رہے تھے، انکاری ہو رہے تھے، حالانکہ دین و مذہب کا شدید اختلاف موجود تھا دونوں میں، ایک مسلمان قوم اور دوسری مسیحی قوم، اور ایک لینے والا فاتح ہے اور دوسری دینے والی مغلوب اور مفتوح قوم ہے، اور اس کی دولت واپس کی جا رہی ہے کہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، رومی غلبہ پانے والے ہیں، ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے تمہارے گاؤں کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی دولت واپس لے جاؤ۔ کون سی فکر تھی یہ بات؟ یہ دولت کیوں واپس کر رہے تھے؟ وہ مغلوب لوگ مسلمانوں کا کیا کردار لیتے؟ اس وقت مسلمان دنیا کی 2 سپر پاور کو بیک وقت ٹکر دے رہے تھے، دنیا کی 2 عظیم الشان طاقتوں کو بیک وقت چیلنج دے رہے تھے، روم کی سرحد پر اور فارس، دونوں کی سرحدوں پر مسلمان ٹکر لے رہے تھے، دنیا کی کسی قوم سے ان سے آنکھ ملانے کا حوصلہ نہیں تھا، دنیا کے کسی تمدن کو ان کے تمدن سے ٹکرا جانے کی ہمت نہیں تھی، اس کے باوجود کون سی صورت تھی، کون سی فکر تھی جو ابو عبیدہ کو اس عمل کے لیے مجبور کر رہی تھی؟ تو میں کہہ رہا تھا میرے دوستو کہ جب علم حاصل کیا جاتا ہے رب والا علم، جب علم حاصل کیا جاتا ہے دین والا علم، جب علم حاصل کیا جاتا ہے شریعت والا علم، تو اس جیسے ثمرات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں جن کی چند جھلکیاں بھی میں نے دکھائیں، اور جب یہ علم رب کے قوانین سے آزاد ہوتا ہے، جب یہ علم رب کی گرفت سے بے پرواہ ہوتا ہے، تو اس جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آج دنیا سر کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ابھی 11 ستمبر کو قرآن سوزی کا جو واقعہ پیش آیا، اس سے قبل الفرقان الحق کی ایجاد کا جو دلدوز سانحہ پیش آیا، اس سے پہلے ابو غریب کے جیلوں میں جو انسانیت سوز واقعات برپا کیے گئے، اور اسی طرح سے گوانتانامو کی جیلوں میں جو وحشت انگیز خبریں دنیا نے دیکھی اور سنی، وہ سب موجودہ تمدن کی پیداوار ہے۔ افغانستان و عراق کی خاک سے خاک ملا دینے کا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا، 15 لاکھ سے زیادہ نفوس کو تہہ تیز کر دینے کا، کیمیاوی اور مہلک اسلحہ اور ذرات سے انہیں ختم کر دینے کا واقعہ جدید علم و تہذیب کی دین ہے، جدید تمدن و ثقافت کی پیداوار ہے، اسلام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ ہمارا علم اور ہماری تہذیب و ثقافت دنیا کی سب سے مکمل، سب سے جامع اور سب سے برتر ہے، ہمیں دوسروں کی نقالی کی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں دوسروں کے تمدن کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے وجود میں مکمل ہیں، ہم اپنی شخصیت میں مکمل ہیں، ہم اپنے پیغام کے اعتبار سے مکمل ہیں، ہم اپنی دعوت کے اعتبار سے مکمل ہیں۔ ہمیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوسروں کی طرف نقل کی نیت سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا یہ لباس، ہماری یہ شناخت، ہمارا یہ چہرہ، ہمارا یہ اٹھنا اور بیٹھنا اور ہماری یہ پوری وضاحت دنیا کے تمام انسانوں سے بہتر اور برتر ہے، تو ہمیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے بہتر کون ہے دنیا میں؟ ہم سے بہتر کس کا لباس ہے؟ ہم سے بہتر کس کی شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے؟ ہم سے بہتر کس کے پاس نظام اور تمدن ہے کسی کے پاس؟ ذرا سوچو تو کبھی۔ پھر برتر ہونے کے باوجود ادنا کی طرف نظر ڈالنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھاؤ، اس کو آپ سمجھو کہ آپ کون ہو، کیا ہو، کیوں ہو۔ یہ سمجھ لو گے جب آپ، تو یہ گتھیاں خود بخود حل ہو جائیں گی، یہ پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی جو آج ہمارے اس سماج میں، یعنی ہم طلبہ کے سماج میں، ہم طلبہ کی سوسائٹی میں پروان چڑھتی ہیں کہ چہار دیواری کے اندر ایک دوسری وضاحت، ایک دوسرا تہذیب و تمدن، اور چہار دیواری کے باہر اس کے اپوزٹ۔ کیوں آخر؟ کون سا جبر ہے؟ کون سا قہر ہے؟ کون سی عدم اختیار کی بات ہے؟ کون سا اکراہ ہے کوئی چیز؟ نہیں میرے دوستو، یہ اختیار کا معاملہ ہے، یہ انتخاب کا معاملہ ہے، یہ چوائس کی بات ہے، یہ منتخب کرنے کی بات ہے۔ ہم نے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، ہم نے جو منزل طے کی ہے وہ صراط مستقیم کی منزل ہے، اور وہی راستہ، وہی منزل دنیا کا سب سے افضل ترین راستہ، اور وہی منزل دنیا کی افضل ترین منزل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب اس سے کمتر، اس سے معمولی اور اس سے ادنا ہیں، اس لیے انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ عباد الله قوموا الى الصلاة۔